صلواتك عليه وعلى آباء الطاهرين وأولاده المعصومين في هذه الساعة وفي كل ساعة من ساعة الليل والنهار وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرزاق طوعا وتمتعه فيها طويلا. يا رب محمد وآل محمد صل على محمد وآل محمد وأجل فرج آل محمد. يا رب الحسين علیہ الصلوۃ والسلام بحق الحسین علیہ الصلوۃ والسلام اشف صدر الحسین علیہ الصلوۃ والسلام بظہور الحجۃ القائم اجل اللہ تعالی فرج شریف. نادی علی المدر اللجائب تجدون لك في النوائب كل هم ورم شيء جلی بعظمتك یا اللہ بنبوتك یا محمد بولایتك یا علی یا علی یا علی ادرکنی فی سبیل اللہ. اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرج آل محمد. نعرہ تکبیر. تکلیف نہ سمجھیں، قدم قدم آگے آ جائیں، گلدستہ بن لیں، کافی دور تشریف فرمائیں، قدم قدم آگے آ جائیں. نعرہ تکبیر. اللہ اکبر. نعرہ رسالت. یا رسول اللہ. نعرہ رسالت. یا رسول اللہ. نعرہ حیدری. یا علی. نعرہ حیدری. یا علی. حسینیت زندہ باد. حسینیت زندہ باد. حسینیت زندہ باد. حسینیت زندہ باد. یا امام المنتظر. اللہ جل یا امام المنتظر. اللہ جل یا امام المنتقم. اللہ جل نعرہ ولایت. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ علی شہنشاہ الانبیاء آلہ طیبین الطاہرین المعصومین خصوصاً علی سر اللہ فی کل موجود و نور اللہ فی کل مشہود حجت اللہ الموجود رحمت دارین المحیط بالمشرقین والمغربین مدینۃ بالمثقلین شریک القرآن وارث قرآن مظہر الایمان کامی الکفر و طغیان دافع الظلم والعدوان امامنا و امام الانس والجان صاحب العصر والامر زمان. درود پڑھے چاہیے. میں آپ سب کو زمانے کے امام کے لقب کھڑا سنا رہا ہوں. بڑی دور سے سفر کر کے آپ پہ احسان لگانے نہیں آئے، نہیں آپ سے کچھ لینے آئے ہیں، صرف آپ کی توجہ اور آپ تک پیغام پہنچا. بڑا ببرکت اور خوشیوں کا مہینہ جس کا آغاز ہو چکا ہے. اس شہزادی کی دنیا میں آج تشریف آوری ہے. میں نے کبھی ممبر پہ، محفل میں یا کہیں بھی اس گھر کی دنیا میں تشریف لانے پہ بحث نہیں کی. ہر ایک کو اس کا عقیدہ، اس کا مقدر، اس کا نصیب، ہر ایک اس کا عقیدہ مبارک ہو. کبھی بھی میں نے اپنا عقیدہ ممبر پہ بتایا نہیں، نہ میں نے کسی سے کبھی کسی کا عقیدہ پوچھا. مخلوق لڑ رہی ہے آپس میں، ان کی ولادت ہوئی، ایک طبقہ کہتے ہیں نہیں ان کی آمد ہوئی. لڑنے کا فائدہ نہیں. آئے یہ ہے لڑائی ہم کر رہے ہیں، بنتی ہے. تشریف یہ لائے، لڑ ہم رہے ہیں، لڑائی بنتی نہیں. لیکن ایک بات روز روشن کی طرح واضح ہے، اس گھر اتر کے جس بھی شہزادی یا شہزادی کی دنیا میں تشریف آوری ہوئی، ماں پہ لازم ہے مصلی پہ بیٹھی. کس طرح تشریف لائے؟ ویسے یہ ہوتی ہیں پردے کی باتیں. کہیں بھی کوئی مستور کے ہاں کسی بچے کا آنا ہو، وہ باتیں باہر نہیں کی جاتی ہیں، چھپایا جاتا ہے، اندر رکھا. ہم اس پہ لڑ رہے ہیں. وہ کہتے ہیں نہیں ایسے آئے، وہ کہتے ہیں نہیں ایسے آئے. شکر پڑھ وہ تیرے لیے آ گئے. مقدر والا ہے تو وہ تیرے لیے دنیا میں تشریف لے آئے.
عرش نشین فرش پہ تیرے لیے تو اسی بات کا بھی خدا کا شکر ادا نہیں کر سکتا کہ اس نے جس نور کو کئی ہزار سال پہلے تخلیق کیا تھا اس نور کے 2 حصے کر کے پھر کئی حصے کر کے ہر حصے کو اس کے وقت پر دنیا میں بھیجا تو رب کا صرف یہی شکریہ ادا کر کہ رب نے تجھے اس قابل بنایا کہ تو وجہ تخلیق کائنات سے محبت کرتا ہے. مجھے نہیں اچھا لگتا، اکثر ممبر پہ گزارش کر جاتا ہوں کہ یار چھوڑ دو، اس پہ بحث نہ کرو، ان کی دنیا میں تشریف آوری کیسے ہوئی. کوئی کہتا ہے سرکار کی آمد، کوئی کہتا ہے سرکار کی ولادت. کوئی بات نہیں، جس نے جتنا جتنا سرکار سے سرکار لیا. بڑے آرام کے ساتھ میں آپ کی خدمت میں پیغام پہنچانے کی کوشش کروں گا. جس نے جتنا جتنا اپنے ظرف کے مطابق سرکار سے سرکار لیا، اتنا اتنا سرکار اس میں آ کے سمائے. کیونکہ علی ایک عام بندے کا نام نہیں، علی ہے بلند کا نام. وہ بلند کہ جس کے پاس بلندی نہ ہو، اس بلند کا نام ہے یا علی. کوئی کہتے ہیں علی کو کیسے باندھتے ہیں، کوئی کہتے ہیں کیسے باندھتے ہیں. میں نے کہا زبردستی علی نہ منوا، یہ علی پہ منحصر ہے کہ اس میں کتنا آ جائے. بے مہربانی. یہ میں ایک پیغام دے گیا گفتگو کے دوران، تمیدی 2-4 میں نے کہا باتیں آپ سے گزارش کرتا ہوں. کوشش کرو یہ لڑائی کو ختم کر دو. ڈنڈا لے کے کسی سے علی نہ منوا. ڈنڈا لے کے علی منوانا مہدی کا کام ہے. بھئی کیا بات ہے، سلام ہے مظفر گڑھ، تمہاری ڈیوٹی نہیں ہے، نہیں میری ڈیوٹی ہے. ڈنڈا کیا بات ہے، ڈنڈا لے کے ہم بادشاہ کہ اس بابا کو منواتے پھر نہیں ہوئے تو علی مان، اور تو علی اس طرح مان، نہیں تو علی اس طرح. لڑنے کی ضرورت ہی نہیں، فائدہ ہی نہیں. ہاں اگر تمہیں لگتا ہے کہ یہ میرے مطابق علی نہیں مانتا، پھر ایک حل بھی ہے. علم عباس کے نیچے بیٹھ جاؤ، رب سے کہو رب جتنا علی مجھے دیا اس کو بھی اتنا دے. بڑھا کے اس تک بھی بادشاہ کی یہ محبت کا کمال پہنچانے کی کوشش کریں. میں آپ کے خدمت میں گزارش کر رہا تھا شہزادی کونین، بلکہ اس کو میں ایک دوسرے رنگ میں آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں. شعبان کس کا مہینہ ہے؟ بسم اللہ ڈاکٹر صاحب، کس کا مہینہ ہے شعبان؟ پریشان ہو گئے. محمد کا مہینہ ہے. پڑھنی بیٹھے سرکار کا فرمان. بے شاباش، خوبصورت بات فرما رہے ہیں. خوبصورت بات جی ایسے ہی ہے. خوبصورت بات فرما رہے ہیں کہ اس پورے مہینے میں کسی کی شہادت نہیں ہے. اچھی بات فرمائی آپ نے. میں ایک چھوڑے سے اور رخ کے ساتھ آپ کی خدمت میں بات پہنچانا چاہتا ہوں. آپ فرما رہے تھے میرے ساتھ بولو، ایک جملہ میں اور عرض کرتا جاؤں. آپ فرما رہے تھے میرے ساتھ بولو، ورنہ پڑھنے والے کو یاد بھی بھول جاتا ہے. نمبر کی عظمت کی قسم، پڑھنے والا علی کے درس خیرات لے، کیسٹے نہ رٹے. پڑھنے والے کا مزاج یہ نہ ہو میرا وارہ پکا ہو جائے، مجھے 4 وارے مل جائیں، میری مجلس لگ جائے، میرا جشن لگ جائے. اگر پڑھنے والے کا مزاج یہ نہ ہو، علی خود زبان پہ جاری ہوتا ہے. ویسے بھی رٹا لگا کے ممبر پہ آنا نامناسب ہے. ہمیشہ یہ بھی ایک پیغام دیتا ہوں، اگر کوئی پڑھنے والا بیٹھا ہی ہے اس پلیٹ فارم سے جہاں جہاں تک پیغام پہنچے، ہمیشہ اس گھر کی کسی بھی بات کو ممبر سے کرنے سے پہلے ضمیر پہ تولو، پھر ممبر پہ کرو. ضمیر کو دوسرے لفظوں میں امام وقت کی آواز کہتے ہیں. تو 2-4 دل کی باتیں مظفر گڑھ کرتے ہوں آپ کے ساتھ. اگر یہ آنے والے تکلیف نہ سمجھے، ادھر تشریف نے جگہ خالی ہے، پیچھے آنے والوں کو جگانے میں قدم قدم آگے آ جائے. مہربانی درود پڑھتے پڑھتے.
بے کیا بات ہے. اب تھک جاؤ گے تو مجھے ویسے بھی جلدی ہے, مجھے آگے جلدی نہیں تو میرا دل اتنی دور سے سفر کر کے بادشاہ نے ہمیں آپ تک پہنچایا ہے. اگر بندے کے بس کی تو بات ہے نہیں. بندہ کہ میں آیا ہوں, یہ میں ہی تو سب سے بڑی خرابی ہے. میں کی اوقات ہی کیا ہے جی. بے شاباش. ہم میں سے کوئی بھی نیک کام آل محمد سے منسوب کام جب بھی کرے کبھی بہ نہ کہے. میں نے ایک صاحب کہنے لگے میں نے یہ 2 قلعے امام بارگاہ کو دیے. حیرت کی بات ہے, تو ہے کون؟ میں نے دیے. وہ شکر پڑھ, حسین نے تجھے عطا کیے. حسین نے مجھ سے اپنا گھر بنوایا. میں نے جشن کرایا, میں نے لنگر پکایا, میں نے لنگر کھلایا. میں کوئی اوقات نہیں. نہ میں مجلس کرا سکتا تھا, نہ میں مجلس پڑھ سکتا تھا, میں نہ لنگر پکا سکتا تھا, نہ میں لنگر کھلا سکتا تھا. یہ بادشاہ کی کریمی ہے, اس نے مجھ جیسے کو اس قابل بنایا. کہاں گئے تھے؟ جشن. اب یہاں سے باہر تشریف لے لو. میں ہر بات میں کوئی نہ کوئی پیغام آپ کی خدمت میں بڑے آرام سے پیش کر رہا ہوں تاکہ آپ کے ذہن میں بات بیٹھ جائے. باہر گئے, کہاں گئے تھے جی؟ میں جشن پہ گیا تھا. کمزور ایمان, کمزور ولایت. کوئی پوچھے کہاں گئے تھے, کہو سیدہ نے جشن میں بلایا تھا. شاید میں کچھ اچھا میری کیا اوقات ہے, میں کون ہوں, میں کہاں جا سکتا تھا. اگر وہ نہ چاہتے مجھ جیسے کو اس قابل کہاں بناتے. ہماری آدھی بیماریاں, آدھے مسئلے ختم ہو سکتے ہیں اگر ہر نیک کام ہم ان سے منسوب کریں. اور میرا خیال ہے کہ میں جو تاریخ پڑھ بیٹھا ہوں مظفر گڑھ کے ماتمیان جتنے بھی تشریف فرما, میں جو تاریخ پڑھ بیٹھا ہوں, عاشقوں کی صفت بھی یہی رہی. سلیمان اتنی بڑی منزل پر پہنچ کر بھی کہتا تھا میں کچھ نہیں, جو ہے علی ہے. میں سمجھ تمار اتنا بڑا مقام حاصل کرنے کے بعد بھی اپنے آپ کو یہ نہیں کہتا تھا میں. کسی نے کہا نا میں سم صبح شام یہ تو پانی پلاتا ہے درخت کو, کیا چاہتا ہے خواہ جلدی بڑی ہو. کہ کیوں جلدی بڑی ہو؟ کالی نے کہا تھا میری محبت میں تجھے سزا ملے گی. میں چاہتا ہوں جو علی نے کہا تھا وہ مجھے جلدی ملے. اچھا ایک مظفر گڑھ ٹرین تیار ہے تو میری پہلی گفتگو ہے, پتہ نہیں زیادہ سروں کے اوپر سے گزر نہ جائے. ایک بات عرض کرتا جاؤں, مولا کی عزت قسم, جشن کی قسم, مظفر گڑھ کے گئی اور موالیاں نے حاضر کرار. سلام ہے میسم تمار کی جوتی کے تلوے پر. اتنا بڑا سبق دے گیا. اگر یا علی نے فرمایا تھا میسم میری محبت یہ درخت تیری پھانسی, علی کے قدموں پہ ہاتھ رکھ کے کہتا مولا میں مرنا نہیں چاہتا, میں منت مانوں گا. مولا میں مرنا نہیں چاہتا, میں منت مانوں گا, سال بعد منت اتاروں گا. نہیں, میسم کو پتا تھا جو علی نے کہہ دیا اسی کو تو لوح محفوظ کہتے ہیں. مہربانی مظفر گڑھ, یہ معیار ہونا چاہیے کمال محبت نہیں مودت کا. اس لیے کوئی بھی نیک کام کیا کرو, یہ نہ کہا کرو میں نے کیا. نماز پڑھی کہا کرو رب کا احسان اس نے مصلی پہ بیٹھ کے مجھے اس مصلی کے ذریعے اللہ کا قرب کہلوا کر مہدی کا قرب نصیب کیا. مظفر گڑھ میں تمہیں بہت بڑا پیغام دے گیا, اگر تمہارے ذہنوں میں اتر گیا تو بسم اللہ. شکر پر روزہ رکھا, میرا کیا کمال ہے. اس رب نے مجھ جیسے کو اس قابل بنایا. میں نے آج 4 دیگیں لنگر کی پکائی, میں کون ہوتا ہوں. اس نے اپنا صدقہ دیا. یہ پیسے کہیں حرام پہ بھی لگ سکتے تھے, یہ پیسے کہیں بیماریوں پہ بھی لگ سکتے تھے, یہ پیسے کہیں کیسوں میں کورٹوں میں بھی لگ سکتے تھے. اس نے مجھ جیسے کو اس قابل بنا کے اپنے نام کا لنگر تیار کروا کے مومنین کے شکموں میں لنگر ڈلوا کر مومنین کو سبق دیا کہ تمہاری بیماریاں بھی ختم, تمہاری ٹینشن بھی ختم. لنگر حسین کھا کے ایک خیال ضرور کرنا, جس پیٹ میں میرا لنگر جائے اس پیٹ میں حرام کا قطرہ بھی نہ جائے. میں
मुरफ़्फ़क़, शुक्रिया मुरफ़्फ़क़। सफर आपका चल पड़ा मेरे साथ, बात समझने लगे, ये बहुत जरूरी है। तुम्हारा सफर बड़ा खूबसूरत हो जाएगा, तुम्हें करबला समझना शुरू आ जाएगी, तुम्हारे अंदर करबला रंग चढ़ाना शुरू कर देगी। अभी तक करबला हमारे हलक से ऊपर है, करबला नीचे नहीं उतरी, अभी सिर्फ जबान तक है करबला करबला करबला, जैसे लब्बैक या हुसैन है, ये हमारी जबान तक है, अंदर नहीं उतरा। लब्बैक या हुसैन कहने वाले को हुर कहते हैं। मैंने कल ले गया मुजफ्फरनगर जो पहुंच के मैं सलाम पेश करता हूँ, लब्बैक या हुसैन कहने वाले को हबीब इब्ने मज़ाहिर कहते हैं। या कम अज कम जो लब्बैक या हुसैन कहना चाहे उसका मिजाज हबीब इब्ने मज़ाहिर जैसा हो। ये ना हो मैंने अगले साल मजलिस पढ़नी है, 6 महीने बाद मजलिस पढ़नी है, परसों मजलिस सुननी है, अगले दिन मैंने ये करना है, वो लब्बैक हुसैन या हुसैन क्यों कहे? उसकी तो प्लानिंग ही कुछ और है। लब्बैक या हुसैन कहने का मतलब है कश्तियां चला देना। लब्बैक या हुसैन कहने का मतलब यह मौला अभी बुला, पीछे मुड़ के नहीं देखूंगा। परेशान तो नहीं हो गए? मैंने कहा कुछ तौहीदी बातें आपसे दिल की कर जाए। मौका ऐसा है, देखिए जश्न खैर से हम मना रहे हैं, माशाल्लाह खुशियों का एक समा है, मोमिनीन के दिल खुश हैं, अच्छी बातें होना चाहिए, पर यहाँ से कोई ना कोई पैगाम सबक ऐसा लेके जाना चाहिए कि अंदर का सोया हुआ हुर जाग जाए। करबला का रंग जब तक हमारे ऊपर नहीं चढ़ेगा, हलक से नीचे करबला नहीं उतरेगी, फिर हम क्या करेंगे? हम छोटी छोटी बातों पे गुस्सा हो जाएंगे। छोटे बच्चों बेटा अब तक बात पहुंच रही है, शाबाश, बड़े गौर से सुन रहे हैं। जब तक हमारे अंदर करबला का रंग ऊपर नहीं चढ़ेगा, करबला हलक से नीचे नहीं उतरेगी, हम गुस्सा हो जाएंगे छोटी छोटी बातों पे। ना कोई बात होगी, ना बात का कोई सर होगा, ना बात का कोई मुंह होगा, गुस्सा हो जाएंगे, इतना कुछ गुस्सा कि एक दूसरे को मारना शुरू कर देंगे। रंग ही नहीं चढ़ा, करबला हलक से नीचे नहीं उतरी, अभी नहीं समझ आई। जब तक करबला हलक से नीचे नहीं उतरेगी, उस वक्त तक हम गम हुसैन पे रोने के बाद अपनी आंखों को पाकीज़ा करने के बाद हराम भी देखना शुरू कर देंगे। यही तो मेरे आने का मकसद था, शायद मैं किसी तक ये पैगाम पहुंचा पाऊं। करबला का रंग चढ़ गया, गम में हुसैन में आंसू छलक पड़े, वो आंखें फिर आंखें आम नहीं होती, उन आंखों को हक हासिल नहीं वो कोई हराम देखे। लंदन टीवी पे बैठो, लाइव प्रोग्राम चल रहे हैं, इमाम ज़मान अलैहिस्सलाम पे। कहने लगे कोई सरकार अमीर कायनात की एक हदीस सुनाए। मैंने कहा यार फरमाते मोमिन वो है जिसकी तन्हाई पाक हो। अब बंदे कहें या अली, क्या बात है, अली अली करते करते जिंदगी गुजर जाए, अली को माने अली की ना माने मोमिन बन सकते हैं? नहीं अर्ज कर पा रहा। अली देखो ना, ये बच्चा बेटा बैठा है, इसका बाप यहाँ के इलाके का चेयरमैन है या कोई बड़ी पोस्ट पे है, पूरे मोहल्ले में ऐलान करता फिरे मेरा बाप जैसा किसी का बाप नहीं, मेरा बाप बड़ा सखी है, मेरा बाप हर आए को कुछ ना कुछ देता है, मेरे बाप का मुकाबला इस पूरे बस्ती में नहीं है, पूरे मुजफ्फरगढ़ में नहीं है। पूरी बस्ती ऐलान करता है। बाप इसको कहे बेटा ये काम तो कर, आगे बाबा को कहे किसी और को बता। कहीं ना कहीं अमीरुल मोमिनीन का मामला हमारे साथ ऐसा है, अली से मोहब्बत तो करते हैं, अभी अली की हमने मानी नहीं। मेहरबानी जरूर कर एक और बात से मौला से पूछा कि मौला आप इमामुल मुत्तकीन, बात से बात निकल पड़ी, मैं वापस आता हूँ। मौला आप इमामुल मुत्तकीन, मौला आपका मुत्तकी कैसा होना चाहिए? इमाम फरमाते मेरा मुत्तकी की तारीफ सुन, मेरा मुत्तकी वो है जो जन्नत के पीछे ना भागे, जन्नत उसके पीछे भागती हो। हम तो सुबह से उठकर शाम तक एक ही काम, एक ही ख्वाहिश, भी जो काम किया जन्नत मिल जाए, जो काम किया जन्नत मिल जाए, पर मैं जन्नत के पीछे ना भागता हो, जन्नत उसके पीछे भागती है। मौला और फरमाया मेरे मुत्तकी की दूसरी तारीफ ये है, तवज्जो करना, जुमला जाए ना जाए, मैं आधी से ज्यादा तकरीर करके मुख्तसर करके आपकी खिदमत में गुजारिश करता हूँ। पूछा गया मौला मुत्तकी की दूसरी तारीफ, नहजुल बलागा में बादशाह का पूरा खुतबा मौजूद है। इमाम फरमाते मेरा मुत्तकी वो है जो लोगों के ऐब भी देखे, गुनाह भी देखे, पर्दा भी रखे। क्या बात है, क्या बात। ये है स्टेमिना पैदा करने की जरूरत है। गुनाह देख के पर्दा रखना, मैंने नहीं कहा, तुम्हारे बादशाह ने कहा। जब मैं बात आपकी खिदमत में घबरा गया तो शायरी भी सुना दे।
دو دن باتیں تو ہونی چاہیے. بسم اللہ. صاحب و زمان کی نگاہ پناہ آپ سب پہ رہے، سلامت رہو سب. ڈھیر و دعائیں آپ کے لیے. میں گزارش آپ کی خدمت میں جو کر رہا تھا پہلی وہ یہی تھی، یہ شعبان ہے، محمد کا مہینہ ہے. محمد کے مہینے میں روئے زمین پر آنے والے پہلے محمد کو مرد نہیں مستور کہتے ہیں. کلنا محمد کی حامل ہے نا شہزادی. شہزادی ہے کونین مہربانی. یہاں کڑوی باتیں مظفر گڑھ والوں کو ہو گئے. سید جشن ہے، ہمیں یہاں قصیدوں کا ماحول ہے. بھائی صاحب قصیدے پڑھنے میں زبردستی آپ سے بلو. بسم اللہ. مولا خیر سے رکھیں آپ سب کو. مہربانی آپ ایسے سفر پہ چل پڑے ہو. شعبان کے مہینے میں پہلی شعبان کو روئے زمین پر آنے والے محمد کے روپ کو سیدہ کہتے ہیں. ایک سیدہ کی ایک اور تعریف کرتے جاؤں. امامت جس سے مشورہ لے اسے سیدہ کہتے ہیں. شہزادی کا لقب ہے عقیلہ بنی ہاشم. کبھی غور فرمایا کیا مطلب ہے؟ جہاں عقل کمال پہ پہنچ جائے، اللہ اکبر، عقل کمال پہ پہنچ جائے اور روئے زمین پر کائنات کے کوئی عاقل ہیں تو آل محمد ہیں. یہی بنی ہاشم گھر. اور بنی ہاشم میں جس کی عقل کمال پہ ہو اسے عقیلہ کہتے ہیں. میں کیا بات ہے؟ شہزادی کون شہزادی؟ اگر شہزادی دنیا میں تشریف نہ لاتی حسین کا مشن ادھورا رہتا. دو چار باتیں میں نے کہا شہزادی پہ. میں کیوں آپ کے سامنے شہزادی 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 کھڑا کر رہا ہوں؟ وجہ کیا ہے؟ مجھے بی بی کا نام نہیں آتا، بچپن سے سنا ہے، آتا ہے. پکارا کیوں نہیں؟ اس لیے میں نے اپنی پوری زندگی میں اپنی ماں کو اس کے نام سے نہیں پکارا. میں نے اپنی ماں کو ماں کہا، امی کہا، ماں جی کہا. میں نے نام نہیں، حالانکہ میری ماں کا نام مجھے اچھی طرح بچپن سے یاد ہے، لیکن میں نے کبھی ان کو ان کے نام سے نہیں پکارا. میں نے پوچھا تھا ماں سے، ماں آپ نے مجھے والد کا نام یاد کرایا، اپنا نام یاد کرایا، ماں اب مجھے باہر کیسے پکارنا ہے؟ ماں نے کہا تھا والد کا کوئی نام. تھینک یو بیٹا، پیسوں کی ضرورت نہیں میرا بچہ، بس توجہ کی ضرورت ہے. میں ماں بہنوں نے دی ہے. صاحب و زمان ان کے پردے سلامت رکھے، کہیں جانے ماں میں ان کا شمار ہو. بیٹا بہت شکریہ. میں کاغذ لینے نہیں آیا، میں صرف توجہ لینے آیا. بابا مہربانی. وقت ویسے گزر رہا ہے، پتہ نہیں چل رہا. ایسے ہے نا ہمارے ہاتھوں سے وقت نکل رہا ہے. خدا کی قسم جب ہم پیسوں کے پیچھے لگ جائیں گے مولا سمجھ نہیں آئے گا. افسوس ہے بیٹی کی محبت میں بیٹا تجھے کہتا بابا ادھر لے چل، بیٹے کی محبت تجھے لے جاتی. مولا کی محبت میں اتنی طاقت نہیں ہے. آپ کی کیا بات ہے؟ یہ قیمتی عرفان کے موتی میں آپ کی خدمت میں کھڑا پیش کر رہا ہوں. سنبھالتے جاؤ. وقت کا پتہ نہیں نا کس وقت صدا بلند ہو جائے. موت کی نہیں، بادشاہ کی. مومن تو منتقل ہوتا ہے، مومن مرتا تھوڑا ہے، منتقل ہوتا ہے نا. تو صدا بلند ہونی ہے بادشاہ کی. اس صدا کا بھی پتہ ہے اس صدا کا کیا نام ہے؟ جعل حق وزهق الباطل ان الباطل کان زہوقا. حق آ گیا، باطل مٹ گیا. حق کے آنے کی دلیل ہی یہی ہے کہ روئے زمین پہ باطل نہ رہے. میرے سامنے بہت سارے بات بول رہے ہیں، میں چاہ رہا ہوں میں آپ کی خدمت میں سمیٹ کے نچوڑ پیش کروں. شہزادی کونین، معظم کائنات، مخدوم عالمین. میں کیوں کھڑا لقب پکار رہا ہوں؟ میری ماں نے مجھے بچپن میں سکھایا تھا بیٹا غیرت کے نام باہر نہیں لینے. جتنے بیٹھے ہو تم سارے ماشاءاللہ غیور بیٹھے ہو، جواب نہ دینا نہ صرف سید ہو کے جو امتی بیٹھے ہو میں ان کا والد ہوں، جو باقی بیٹھے ہو میرے بھائی ہیں سادات ہو. اس وقت اس بھری کچہری میں مجھ سمیت کسی کو جرت ہے کسی کی ماں اور بہن اور بیٹی کا نام پوچھے؟ ہے کسی نے جرت؟ نہیں. کوئی بیمار بھی ہوگی گھر، ماں بہن بیٹی کہیں گے گھر خیر ہے نا، پردہ ٹھیک ہے، ماں آپ کی خیریت سے ہے، نام نہیں لیں گے. کیوں؟ معاملہ غیرت کا ہے.
اگر تیری میری غیرت کا اتنا معیار ہے تو غازی کی آقا زادیوں کا کیا معیار ہوگا؟ مہربانی، بہت شکریہ، زندہ باد، آپ بھی زندہ باد، مہربانی مظفر گڑھ، آپ نے میرے آنے کا جو ہے نا وہ حق ادا کر دیا، جو میں پیغام دینا چاہ رہا تھا شروع میں ہی آپ نے تیری میری غیرت کا یہ معیار ہے، محمد والے محمد کی غیرت کا کیا معیار ہونا چاہیے؟ آسان الفاظ میں عرض کروں، غیرت الہیہ کا کیا معیار ہونا چاہیے؟ کوشش کیا کرو جتنا ہو سکے، حتی الامکان، میری عرضی ہے، گزارش ہے، باقی آپ کا اپنا مزاج ہے، آپ جانو، مولا وفا جانے ہے۔ غازی عباس علمدار کی پوری زندگی آقا زادی کے علاوہ کوئی لفظ نہیں ہے، آپ جانو بادشاہ جانے۔ میری گزارش ہے، کوشش کیا کرو جہاں بھی پاک شہزادیوں کا تذکرہ آ جائے آقا زادی کہہ کے بلایا کرو، اور کوشش کیا کرو اس منبر پہ ایک کاغذ بھی لکھ کے رکھا کرو، پہ کوشش کرنا ہمارے سامنے علی کی بیٹیوں کے نام کی بجائے لقب پڑھنا۔ ایک جملہ اور دیتا جو ہو سکتے کسی کو بات ابھی تک سمجھ نہ آئی ہو، بات ہے نا، آپس میں بیٹھے ہیں نا، ہم کوئی غیروں کے ان میں اجتماعوں میں تو خطاب نہیں کر رہے، آپس میں بیٹھے، پیغام میں پہنچنا چاہیے۔ کوئی دنیا کی عورت دنیا سے چلی جائے، مولوی کیا اعلان کر کے کہتے ہیں؟ حضرات ایک ضروری اعلان سنو، فلانے کی بیٹی مر گئی، فلانے کی ماں مر گئی، فلانے کی بہن مر گئی، یہی کہتا ہے نا؟ مولوی نام کیوں نہیں لیتا؟ ایک مولوی کسی کے گھر کی بہن بیٹی ماں کا نام لینا اس لیے نہیں گوارا کرتا، اس گھر کی عزت ہے، ایک عام گھر کی عزت کا یہ معیار ہے تو علی کی عزت کا کیا معیار ہوگا؟ آپ کی کیا بات ہے؟ مہربانی، میں بہت شکریہ، میں سمیٹنے لگا ہوں۔ شہزادی کونین معظم کائنات یکم شعبان کو تشریف لے کے آئی تھی، زینت بن کے اپنے پاک بابا کی، کیا خوبصورت زینت بن کے جس کا احاطہ کرنا مجھ جیسے کی بس کی بات نہیں، اور یوں کہوں بھی غلط نہیں، یکم شعبان کو آنے والی شہزادی نے روئے زمین پہ قدم ہی اس لیے رکھا کہ میں علی اکبر کو جوان کروں گی۔ شکریہ۔ شہزادی دنیا میں تشریف لائی، ہم سب اس شہزادی کے جشن میں اکٹھے مل کے شریک ہیں، ہم ایک سما بنا کے بیٹھے ہیں، لائٹیں لگا کے، غبارے لگا کے، خوبصورت منظر بنا کے، صرف ہمارے پاس مظفر گڑھ نہیں، پوری روئے زمین پہ۔ لیکن دیکھو ابھی جشن ختم ہوگا، ایک بہت بڑا میسج دوسروں سنو اور اجازت، جشن ختم ہوگا، ہر کوئی گھروں کو چلا جائے گا، پھر 2 شعبان کا، 3 شعبان کا، 4 کا، بھائی صاحب فرما رہے تھے اس پورے شعبان میں کوئی شہادت نہیں ہے، پھر شعبان کے بعد رمضان شروع ہو جائے گا۔ ہمارا جشن لمبا نہیں ہے، تھوڑا ہے، 1 دن کا، 2 دن کا، کچھ لمحوں کا، 1 مہینے کا، آپس کی بات ہے، ہم سب کا دل کرتا ہے خوشی ہمیں ملے مگر چھوٹی نہ ہو۔ نہیں میں نہیں سمجھا پایا، شعبان کے بعد رمضان کا مہینہ شروع ہو جائے گا، یکم رمضان سے ماشاءاللہ پورے روئے زمین پر رہنے والے مسلمان روزہ رکھیں گے، وہ روزے چلیں گے 29-30 رمضان تک، درزیوں کے پاس بکنگ 2, 4, 5, 10 رمضان کے بعد بند ہو جائے گی۔ تیاری کس کی جا رہی ہوتی ہے؟ عید کی۔ شاباش، مہربانی، کس کی تیاری کی جا رہی ہوتی ہے؟ عید کی۔ پہلی رمضان سے دوسری رمضان، آج جوتے لینے ہیں، آج کپڑے لینے ہیں، میری ماں بہنیں بیٹیاں تیاری کرتی ہیں، سارے تیاری، یعنی رمضان میں روزے بھی رکھے جاتے ہیں، تیاری بھی چلتی رہتی ہے۔ کتنی لمبی تیاری ہوتی ہے، تھینک یو بیٹا، کتنی لمبی تیاری ہوتی ہے ہماری، 30 دن روزوں کے ساتھ ساتھ تیاری کرتے ہیں، عید کا دن ایک ملتا ہے، نہیں ہمیں خوشی ہوتی ہے، اللہ کرے عید کا چاند ہم سب مل کے دیکھیں، ٹی وی میں بیٹھے ہوتے دیکھ رہے ہوتے ابھی عید کا چاند نظر آئے گا، اور کل انشاءاللہ عید ہوگی، جب عید کا اعلان ہو گیا بڑی خوشی ہوتی ہے، نماز پہ ماشاءاللہ مسلمان اعظم دوڑ رہے ہوتے ہیں، مومنین کرام دوڑ رہے ہوتے ہیں، ایک دوسرے کو مل رہے ہوتے ہیں، عید کی مبارک دے رہے ہوتے ہیں، لیکن کتنی دیر کی عید ہوتی ہے، بس کھانا شانا کھایا، شام ہو گئی، اندر سے دل مایوس ہو کے کہتے ہیں 30 دن تیاری کی، بس اتنی عید، شاید کوئی مقصد میں لے جاؤں، 30 دن تیاری کی تو نے پورے، صرف اتنی تھوڑی سی عید، اتنی چھوٹی سی عید، پھر اندر سے ایک مضبوطی آواز نکلتے، کوئی بات نہیں یار، کل عید کا دوسرا دن ہے، کل پھر عید کا دن ہی ہوگا،
परसों फिर ईद का दिन, जबरदस्ती हमने ईद का दूसरा दिन, तीसरा दिन, पूरे साल पूरे महीने की तैयारी में हमें खुशी का लम्हा इतना सा मिलता है। हमारा अंदर गवाही दे तो मेरा जवाब देना इस बात का, ना दे तो अपने पास रखना। हमारा अंदर चाह रहा है कोई खुशी हो मगर छोटी ना हो, तवील हो, लंबी खुशी हो, इतनी लंबी हो कि खत्म ही ना हो। मसलन ये भी हमारे एक चीज है, आप गौर करना तजुर्बे के तौर पे। मैं आपको ये भी मैसेज की सूरत में अर्ज करके जा रहा हूँ, कहीं ढोल बज रहा हो ना, वहां ये होता है ढोल बजता ही रहे। वाह 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 वाह। ऐसे है ना, अंदर चाह रहा होता है ये खुशी छोटी ना हो। शादी की कितनी खुशी होती है, शादी हुई भी इतने में 2 महीने बाद शादी है, पूरे 2 महीने इंतजार किए, तैयारी की, शादी शादी शादी, शादी हो गई, खुशी खत्म। ओ जी बच्चा होने, अल्लाह के अमर से बच्चा होने, पूरे 9-10 महीने इंतजार किया, बच्चे की तैयारी की, जब बच्चा हो गया खुशी हुई थोड़ी सी, ज्यादा नहीं। वाह वाह वाह। कोई बच्चा बड़ा हुआ, जब तंग करने लगा, फिर बाप कहते हैं क्या किया यार मैंने, इससे तो अच्छा मैं सांप पाल लेता। गलत कह रहा हूं है जी। वो खुशी हम सब तलाश में हैं, कोई खुशी है, वाह वाह वाह। कोई आएगी। वाह वाह वाह। मेहरबानी मदद कर गए, वाह 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 वाह। शुक्रिया मदद कर गए। आपकी क्या बात है, हम सब, मैं चाह रहा हूं को मकसद आप तक पहुंचे। हम सब लाशऊरी तौर पर तलाश में हैं, ऐसी खुशी हो जो खत्म ही ना हो। आओ इस घर से पूछते हैं, कोई हमें दुआ तो बताए जो तवील खुशियों की हो। मुजफ्फरगढ़ तैयार है तो हमें दुआ तालीम कराई गई, जिसका आखिर ये है, अर्ज़क़ाता वन व तुमत्तयहू फीहा। बहुत शुक्रिया, मेहरबानी भाई, क्या बात है, मेहरबानी जनाब भाई, क्या आपकी क्या बात है। मैं करीमे करबल आप इंशाअल्लाह बादशाह का जो जश्न है छठा सियालान जा रहा हूँ, उधर जाके खोलूंगा, जो आप हो गए वहां सरकार आपको खुला सुनाएंगे। मैं अर्ज कर रहा था, बात अब समेट और मुकम्मल करूँ, आपसे इजाजत लो। मैं अर्ज कर रहा था, हम सब मुतलाशी हैं किसी खुशी की। एक ईसाई है जिसका नाम है डॉक्टर बिन, और अफा ने अपनी कुतुब में लिखा है, इसने खुशी की बड़ी जबरदस्त डेफिनेशन की है। वो कहते हैं, मैं नहीं मानता उस खुशी को जो थोड़े वक्त के लिए हो। वो कहता है, मैं नहीं मानता उस खुशी को जो सिर्फ एक तबके के लिए हो। यानी ईद आई, सिर्फ मुसलमान ही खुश हुए ना, ईसाइयों का क्या कसूर है, यहूदियों का क्या कसूर है, बाकी मखलूक है, वो भी तो अल्लाह की मखलूक है ना, उसका क्या कसूर है, उनको खुशी में क्यों नहीं शरीक किया जा रहा। डॉक्टर बिन कहता है, सुन, जो खुशी मैं बता रहा हूं और जो मैं पढ़ बैठू, डॉक्टर बिन कहता है वो खुशी वो है, वो जब बर्पा हो, थोड़े वक्त के लिए ना हो, तवील वक्त के लिए हो, जब तक मखलूक चाहे खुश हो। और पूछा फिर सारों के लिए, उसने कहा खुशी कहते उसे हैं जिससे आज से लेकर फर्श तक कायनात का हर जर्रा खुश हो। शुक्रिया मेहरबानी। वो खुशी नहीं जिससे सिर्फ चंद मखलूक अल्लाह की खुश हो, हर बंदा खुश हो। उनसे पूछा गया, ऐसी खुशी कब आएगी? कहते हैं जब ईसा आएगा। उनका अपना नजरिया है, उनकी अपनी सोच है। ईसाई है डॉक्टर बिन, तेरा मेरा नजरिया क्या है? ऐसी खुशी आनी है ना। तेरा मेरा नजरिया क्या है? कब आएगी खुशी? शाबाश, जिंदाबाद मुजफ्फरगढ़। कब आएगी खुशी? जब तेरा मेरा सुल्तान जमाना तशरीफ लाएगा। अब कोई सवाल कर सकता है मुजफ्फरगढ़ मेरे खिताब से बाद, यहां से जाने के बाद सैयद कैसी बात कर गया? इमाम जमाना आएंगे काबे पे, या इमाम जमाना आएंगे फुला मुल्क में या फुला मुल्क पे? इमाम जमाना हर जगह कैसे पहुंच सकते हैं? कोई सवाल करे तो मैं उसका जवाब मेंबर पे देता जाऊं। तेरा इमाम आम नहीं, तेरा इमाम रूए जमीन का साहिब है। तू अपने इमाम को साहिब कह के पुकारता है, अस्सलामु अलैका या साहिब ज़मान, साहिब कह के पुकारता है। तूने अभी मुजफ्फरगढ़ में नमाज पढ़ी, हमने पीछे नमाज पढ़ी, हमने वहां का अस्सलामु अलैका या साहिब ज़मान।
الامان 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 من فتنة زمان من جور زمان من شر شیطان. ملتان والوں نے ملتان میں کہا, کراچی والوں نے اسی وقت کراچی میں کہا, اسلام آباد والوں نے اسلام آباد میں کہا. ارے صاحب اسی کو کہتے ہیں جو روح زمین پر ایک وقت میں ہر جگہ موجود ہو. بہت شکریہ. آپ کی کیا بات ہے؟ صاحب اسی کو کہتے ہیں. بات چل پڑی تو میں اس پر بھی ایک چھوٹی سی بات عرض کرتا ہوں. مولا کو کیا کہہ رہے ہوتے ہیں نماز کے بعد سلام میں؟ اچھا کمال, سلام بھی کمال ہے. مظفر کہہ بولو آپ کے دلوں کو میں اور روشن کر دوں. دیکھو ہم نماز کے بعد سلام پڑھتے ہیں, السلام علیکم یا نبی اللہ, السلام علیکم یا رسول اللہ. ہم یوں ہوتے ہیں. کربلا, کاظم, نجف سلام پڑھتے ہوئے واپس کعبے کی طرف آتے ہیں. جب کعبے کی طرف آتے ہیں جھک جاتے ہیں. السلام علیکم یا شریک القرآن جھک جاتے ہیں نا. السلام علیکم یا مظہر الایمان جھک جاتے ہیں. میں بھی جھکتا ہوں, تو بھی جھکتا ہے, علماء بھی جھکتے ہیں, ذاکرین بھی جھکتے ہیں. بس مجھے نہیں پتا صاحب کسے کہتے ہیں. جو روح زمین پر رہنے والے کو اپنے نام پہ جھکا دے اسے صاحب کہتے ہیں. مہربانی مظفر بھائی, آپ کی کیا بات ہے؟ نہیں مہربانی, شکریہ, میں بس سمیٹ گیا. آپ سرکار کو کہہ رہے ہوتے ہیں السلام علیکم یا صاحب الزمان, الامان الامان الامان, پناہ دے. اس کا ترجمہ کسی عالم دین سے, اپنی مرضی سے عالم دین سے کرا لینا. پناہ دے, نجات دے, بچا لے, مشکل کشائی کر. کن چیزوں سے؟ من فتنۃ الزمان, من جور زمان, من شر شیطان. یہی کہتے ہیں نا بابا. میں کوئی غلط تو نہیں کھڑا کہہ رہا. جشن کا موقع, بندے ہاتھ باندھ کے بیٹھے ہو یار, مناسب نہیں ہے. نعرہ سنو مولا کے. بسم اللہ. ہم کیا کہہ رہے ہوتے ہیں؟ الامان, مولا پناہ دے, بچا لے. کس چیز سے؟ زمانے کے فتنے سے, زمانے کے جور سے, شیطان کے شر سے. کس کو کہہ رہے ہیں شیطان کے شر سے بچا؟ اپنی مولا کو. مولا کہاں ہے؟ جہاں ہم ہیں وہاں مولا ہے. اس تیرے میرے جشن کی زینت کون ہے؟ بھائی شاہ بارہویں سرکار, سلام ہے بھائی. کون ہے جشن کی زینت؟ ہے صاحب و زمان. مجالس کی زینت کون ہے؟ صاحب و زمان. کربلا کا وارث کون ہے؟ کاظمین کا وارث کون ہے؟ نجف کا وارث کون ہے؟ علم کا وارث کون ہے؟ جھولے کا وارث کون ہے؟ تیرا وارث کون ہے؟ میرا وارث کون ہے؟ یتیموں کا وارث کون ہے؟ غریبوں کا وارث کون ہے؟ اللہ کا وارث. بھائی کیا بات ہے؟ بادشاہ حجت دوران صاحب العصر والزمان. ہم بادشاہ کو کہہ رہے ہوتے ہیں, یقین ہوتا ہے نماز میں مصلی پہ کھڑے ہو کر, یقین کامل ہے کہ بادشاہ ہمارا سلام دیکھ بھی رہے ہیں, سن بھی رہے ہیں. بادشاہ موجود ہے نا یقین؟ بس وہ خوشیاں جس کا میں آپ کو بتا رہا ہوں وہی دیکھے گا جو صرف مصلی پہ یقین نہیں, بازار میں اکیلے ہو کر بھی کسی عورت کو نہیں دیکھے گا. اللہ اکبر. مظفر گڑھ ایک چھوٹی سی بات اور کرتا جو میں نہیں سمجھا پایا. کیا جہاں آپ رہتے ہو یا جس جگہ ہم رہتے ہیں, اس پورے ملک میں, پوری دنیا میں ہر ایک کو علم عباس کی زیارت نصیب ہے؟ بندے دیکھے ہم دیکھا کر دیتے ہیں. جن کو عقیدت نہیں ہے وہ علم بادشاہ کہاں دیکھتے ہیں؟ وہ دیکھتے ہوئے منہ ادھر کر لیتے ہیں. ایسے ہے نا. خوش نصیب ہیں وہ آنکھیں جو علم عباس کو دیکھیں, اور بد نصیب ہے وہ آنکھیں جو علم عباس کو دیکھ کے حرام دیکھیں. دعا کا ٹائم ہے, دعا مانگتے ہیں پروردگار سے. میں آپ سب کو دعا دینے آیا ہوں, کوشش کرنا اس دعا کو پلے باندھنا. بہت بڑی دعا دینے آیا.
تمہارے سارے معاملات ٹھیک ہو جائیں گے اگر صرف ایک ہی دعا ہی تم نے کر لی. پروردگار محمد کی محمد بیٹی کے دنیا میں آنے کا صدقہ ہم جتنے بھی اس شہزادی کا جشن منانے آئے ہیں، احسان فرما ہماری خالی جھولیوں کو بھر دے، مگر ایسا رزق عطا نہ کرنا جس کا ہمیں آڈٹ دینا پڑے. ہوئے 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 نہیں مدد برگر، نہیں میری 2-4 تقریریں ہوں گی تو پھر جا کے بات سمجھ آئے گی. ایسا لنگر عطا نہ کرنا جس کا کل کو ہم سے پوچھا جائے. ایسا لنگر عطا کرنا جو تیری راہ میں خرچ ہو، تیرے حبیب کی راہ میں خرچ ہو، تیرے حبیب کی آل کی راہ میں خرچ ہو. پروردگار اس جشن کا صدقہ ہم وہ خوشیاں دیکھنے کے متمنی ہیں سب، ہمیں اس خوشیوں کو دکھانے کے لیے احسان فرما دنیا میں ہمارے دل کی بند آنکھیں کھول دے. خدا کی قسم، اس جشن کی قسم، جب ہماری دل کی بند آنکھیں کھول گئی نا، ہمیں کسی نے گالی دی نا ماں بہن بیٹی کی، اگر ہمارے دل میں ہوا مولا دل کی آنکھیں گئی کھل، پھر گالی دینے والے کو جواب گالی سے نہیں دیں گے، دعا کر کے کہیں گے المو والا اس کو معاف کر دے. ابھی تو ہم ایک دوسرے سے لڑ رہے ہیں نا، چھوٹی چھوٹی باتوں پہ لڑ رہے ہیں نا. گالی لگتی ہے کسی کو؟ نہیں، یہ ہمارا نفس ہے جو مجبور کرتا ہے. اللہ کرے ہماری دل کی آنکھیں کھل جائیں، اور انشاءاللہ جب دل کی آنکھیں کھل گئی پھر لوگوں کے عیبوں پہ نگاہ نہیں جائے گی، اپنے عیب پہ نگاہ جائے گی. جن کی اولاد نہیں ہے جشن کا صدقہ پروردگار ماں باپ بننے کے لیے ان کو اولاد نہیں، قائم آل محمد کے لشکر کے سپاہی عطا کر. جو مقروض ہیں بادشاہ غیب کے صدقے ان کے قرض اس لیے ادا کریں تاکہ وہ ریلیکس ہو کے اپنے ذہنوں کو بہتر کر کے تیرے ولی کے ظہور کی راہ ہموار کریں. پروردگار بس میری دعا ہے اور اجازت، کافی ٹائم ہو گیا آگے بھی میں پہنچ رہے. پروردگار جو ہم سب کے ورثاء دنیا سے چلے گئے، ہم ان کے لیے طلب نہیں کرتے کہ پروردگار ان کو جنت میں مقام اعلیٰ عطا فرما. نہیں، بہت ہو گئی 1400 سال کربلا سنتے سنتے، 72 کی ٹھکرائی ہوئی چیز کو جنت کہتے ہیں. موقع ہو تو میں اس کو کھولتا. پروردگار احسان فرمانا اس شہزادی کے جشن کے صدقے جب تیرے ولی کا ظہور ہو، ہمارے جتنے ورثاء روئے زمین پہ دفن ہیں قبر سے کفن جھاڑتے ہوئے اٹھ کے مہدی کے لشکر میں شامل ہیں. مرد ناصران امام زمانہ میں شامل ہوں، عورتیں کنیزان امام زمانہ میں شامل ہوں. پروردگار ہمیں صبر عطا کر، شکر کی منزل عطا کر، بے صبری ہمارے اندر سے نکل جائے، سچے سچے مومن بن جائے. پروردگار اب بہت ہوگی ہمیں اپنے آپ کو کہتے ہوئے ہم مومن ہیں، ہم مومن ہیں، ہم غلام ہیں، غلام ہیں، پنجتن کے غلام ہیں. ہمارا معیار اتنا بلند ہو جائے غیر ہمیں دیکھ کے کہیں اگر علی کے یہ غلام ہے تو ان کا علی کیسا ہوگا. پروردگار احسان فرما، شفقت فرما، کریمی فرما، ہمیں خالی نہ لوٹانا. ہم سب جمع ہیں، ازل کے بھکاری ہیں، ازل کے منگتے ہیں. کریمی فرمانا، ان حقیقی خوشیوں کو ہمارے لیے بھی آسان فرمانا جن خوشیوں میں تیرا علی اکبر دولہا بن کے آیا، جناب قاسم دولہا بن کے آئے. اس گھر اختر میں ایسی خوشیوں کی برسات ہو، روئے زمین پہ رہنے والا ہر انسان جو نہیں بھی اس گھر کو مانتا قائم کے جلوے کو دیکھ کے مان جائے. ہم ہیں، ہمارے لیے موقع نہیں ہوگا، ہم نے ابھی ماننا ہے. پروردگار بس آخری دعا، ہماری دل کی آنکھیں ایسی کھول دے، ایسی کھول دے، ایسی کھول دے. ہمارا زمانے کا امام ہمارا اپنا ہے، غیر نہیں ہے. پروردگار پردہ غیروں سے ہوتا ہے، اپنوں سے نہیں ہوتا. ایسی دل کی آنکھیں کھول دے ہم اپنے صاحب الزمان کی زیارت سے مستفید ہوں. دنیا میں ہمارا پروردگار، آخرت اور دنیا دونوں میں وہی ہمارا صاحب ہے. کیونکہ جب آئے گا نا قبر پہ ٹھوکر مار کے کہے گا قوم باذن اللہ، اٹھ اللہ کے حکم سے. بندہ بندی کفن چھاڑتے ہوئے کھڑے ہوں گے، سامنے سرکار کھڑے ہوں گے، حیران ہو کے کہیں گے میرے اپنے کہاں ہیں؟ بندہ کہے گا میرے اپنے وہ جو دفنانے آئے تھے وہ کہاں ہیں؟ بندی کہے گی وہ جو اپنے آئے تھے دفنانے وہ کہاں ہیں؟ سرکار فرمائیں گے تیرا کوئی بھی اپنا نہیں، تیرا اصل اپنا میں ہوں.
سب تجھے چھوڑ کے چلے گئے، میں تیری قبر پہ آیا. ہمیں ایسا بننا ہے پروردگار جشن کے صدقے جیسا تیرا ولی ہمیں دیکھنا چاہتا ہے. پروردگار ہمارے گناہ نے کبیرہ و صغیرہ معاف فرما جو زمانے میں محمد تک پہنچنے میں رکاوٹ ہے. اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم بقائمہم اجل اللہ.